السلام علیکم۔ امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کرنے کے بعد میڈیورا کو جو ہے اپنی حراست میں لے لیا، ان کی وائف کو اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ پوری دنیا میں اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے کہ یہ حملہ کیوں کیا گیا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں۔ ایک تو امریکہ نے یہ کہا کہ جی وہ ڈرگ سپلائی کرتا ہے، اور وہ جو ڈرگس کا ایک بڑا حصہ ہے، خود امریکی رپورٹس کے مطابق وہ جو ہے وہ وینزویلا کے ذریعے نہیں آتا۔ 76% جو ہے وہ دوسرے راستے سے آتا ہے، 16% ایک دوسرے راستے سے آتا ہے، اور بہت لمیٹڈ تعداد ہے جو وینزویلا کے ساحلی علاقے سے ممکنہ طور پہ آ سکتی ہے، اس کا بھی کوئی امریکہ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے۔ تو یہ بیکار بات ہے۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ جی بنیادی طور پہ وینزویلا نے جو ہے وہ امریکن کمپنی کے لیے پرابلم کریٹ کی ہوئی تھی، اور امریکہ وینزویلا کے خلاف اب سے نہیں بلکہ 90 کی دہائی سے جو ہے وہ اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ ہوگو شاویز کے خلاف اس کا تختہ الٹوایا، لیکن عوام کی بڑی تعداد باہر نکل آئی تو ہوگو شاویز کو جو ہے وہ بحال کرنا پڑا۔ پھر وینزویلا پہ بڑی سخت ترین پابندیاں لگائیں، اور اس پابندیوں کی وجہ سے وینزویلا کی معیشت کے لیے بہت سارے پرابلمس آئے۔ تو پہلا مقصد تو نیچرلی یہی ہے کہ وینزویلا کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ سبق سکھانا، تاکہ وہ امریکہ کی جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی بدماشی ہے اور ان کی لوٹ مار ہے اس کو وہ نہ روکیں۔ اور بظاہر یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اب وینزویلا مجبور ہو گیا ہے کہ وہ امریکی کمپنیوں کو جو ہے وہ اپنے ملک میں آپریٹ کرنے کی اجازت دے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی صدر پر اندرونی طور پہ کوئی دباؤ ہوتا ہے، کسی سکینڈل میں وہ آتا ہے، تو وہ پھر اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے ممالک پہ حملے کرتا ہے یا کارروائی کرتا ہے۔ بل کلنٹن کے خلاف جب مونیکا لیونسکی کا کیس چل رہا تھا 90 کی دہائی کے اینڈ میں، 90 کی دہائی میں سوری، تو اس نے سوڈان پر اور افغانستان پر حملہ کیا تھا، اور سوڈان پر اس نے کہا کہ ٹیررسٹ دہشت گردوں کے خلاف حملہ ہوا ہے، بٹ ان ریالٹی اس نے جو ہے وہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کو ٹارگٹ کیا تھا، کروز میزائل مارے تھے۔ تو یہ جیفری ایپسٹین کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے ٹرمپ پر بڑا دباؤ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ہے، کانگریس میں بھی ابھی تک اس نے جیفری ایپسٹین کی جو ریکارڈ ہے یا فائلیں ہیں اس کا 1% کے قریب ریلیز کیا ہے، اور انگلیاں ٹرمپ پہ اٹھ رہی ہیں۔ بہت سارے ٹرمپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو اس کا سارا احوال پتہ تھا، اور بہت سارے تو اس کو شریک جرم کہہ رہے ہیں۔ کچھ مخالف جو ہے وہ اس حد تک جا رہے ہیں کہ اس کو باقاعدہ مجرم قرار دے رہے ہیں، گو کہ یہ اٹس ناٹ پروفڈ یٹ، کیونکہ نیچرلی ٹرمپ کے خلاف جو بھی ہوگا وہ عدالت میں جائے گا معاملہ، اور یا اس کی امپیچمنٹ ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ تو اب اگر ذرا آپ غور کریں کہ وینزویلا پہ حملے کی وجہ سے ہر جگہ وینزویلا چھایا ہوا ہے، ٹرمپ ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ جی اب ہماری جو کمپنیاں ہیں ایکسن موبل وغیرہ اور دوسری جو ہیں وہ جائیں گی، ہم جو ہے وہ 50 ملین بیرل تیل لیں گے وینزویلا سے اور اس کو بیچیں گے، اور چائنا کو بھی بیچیں گے، لیکن مارکیٹ ریٹ پہ بیچیں گے۔ تو پورے میڈیا کی اٹینشن جو کل تک جیفری ایپسٹین پر تھی، ٹرمپ کے رول کے حوالے سے تھی، ان خواتین کے انٹرویوز اور کلپس بار بار چل رہے تھے جو یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ جیفری ایپسٹین نے ان کو کس طرح جو ایکسپلائٹ کیا، اور اشارتاً کچھ ناقدین کے مطابق وہ طاقتور لوگوں کی طرف بھی اشارہ کر رہی تھی جن میں ممکنہ طور پر ٹرمپ بھی تھے۔ تو وہ اب ساری اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی، ہر جگہ آپ عالمی میڈیا پہ اٹھا کے دیکھیں گے۔ تیسرا ممکنہ طور پہ اس کا مقصد ہو سکتا ہے چین کے اثر و رسوخ کو توڑنے کا۔ سن 2000 میں چین کا جو لاطینی امریکہ اور کیریبین اسٹیٹس کے ساتھ جو اس کی ٹریڈ کا والیوم تھا وہ صرف $12 بلین تھا۔ اب جو ہے 2024 میں $500 بلین سے زیادہ کا وہ ہو گیا ہے۔ 20 کے قریب جو ممالک ہیں لیٹن امریکہ اور کیریبین، ان میں 20 جو ہے وہ چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ اس کو جوائن کر چکے ہیں۔ اور لیٹن امریکہ کے ممالک بنیادی طور پہ وہ ممالک ہیں جن کو آپ اسپینش اسپیکنگ بیلٹ کہتے ہیں، جس میں کیریبین جو ہیں وہ کیریبین شاید اس طرح سے نہ آتے ہوں، کیونکہ کیریبین میں بہت سارے علاقے جو ہے وہ برٹش کالونیز بھی رہے، اور دوسرے ممالک نے بھی ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جیسے جیمیکا وغیرہ ہے،
وہاں پر جو ہے وہ برٹش کالونی رہا اب کچھ ٹائم کے لیے، مختلف پاورز لیٹن امریکہ میں آتے رہے۔ تو چائنا کے انفلوئنس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں وہاں پر۔ اس کے علاوہ چین نے 141 بلین ڈالر کے جو ہے وہ قرضے بھی مختلف ممالک کو دیے ہوئے ہیں۔ وینیزویلا کو بھی اچھا خاصا قرضہ دیا ہوا ہے، کچھ اندازوں کے مطابق 100 بلین ڈالر سے زیادہ کا قرضہ وینیزویلا کا ہے، جس کے ایوز چائنا وہاں سے تیل لے رہا ہے۔ تو یہ جو لیٹن امریکہ کا علاقہ ہے، امریکہ نے ہمیشہ اس کو اپنا بیک یارڈ قرار دیا ہے۔ مثلا منرو جو 19 سینچری میں ون آف دی امریکن پریزیڈنٹس تھا، اس نے یہاں سے یورپین پاورز کو نکالا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1492 میں جب یہ علاقہ ڈسکور ہوا ہے تو وہاں پر اسپین، پورچگال، بعد میں تقریباً سارے پاورز، فرانس بھی وہاں پر گیا، نیدرلینڈ نے بھی جانے کی کوشش کی۔ انگلینڈ لازمی بات ہے کہ ایک بڑا وہ تھا وہاں پر اسٹیک ہولڈر، اسپیشلی نارتھ امریکہ میں۔ یہ جو ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ کے ممالک تھے، یہاں پر کئی علاقوں میں اسپین گیا، بعد میں دوسری طاقتیں بھی وہاں پر گھسیں۔ اسی طرح برازیل میں جو ہے وہ پرتگال گیا اور پورچوگیز وہاں بولی جاتی ہے، گو کہ برازیل نے دوسرے علاقوں میں بھی کوشش کی اور کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی آؤٹ پوسٹ بھی بنائی۔ تو ایک مقصد یہ ہے کہ چائنا کو وہاں سے بالکل نکال دیا جائے اور وہ علاقہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ امریکہ کے اثر و رسوخ میں آ جائے۔ اب اس حملے کی وجہ سے بہت سارے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں، اسپیشلی کیوبا کی گورنمنٹ کے لیے۔ فلوریڈا میں رہنے والے بہت سارے جو کیوبن جو فیڈرل کاسترو مخالف ہیں اور وہاں کے ریولوشن کے مخالف ہیں، وہ اس بات کے ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ اب کیوبا کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے۔ امریکی کانگریس میں کم از کم 3 ایسے اراکین ہیں جن کے ووٹ کی بڑی شدید ضرورت رہتی ہے ٹرمپ کو۔ کہا جاتا ہے کہ وینیزویلا میں بھی کارروائی ان کے کہنے پر ہوئی یا ان کی خواہش پر ہوئی، اور اب ممکنہ طور پر کولمبیا یا کیوبا کے خلاف بھی کارروائی ہو۔ اب کیوبا جو ہے وہ ایک طریقے سے دشمن ہے۔ کیوبا کے تعلقات یا کیوبا کو جو ہے وہ امریکہ کے جو مغربی اتحادی ہیں وہ بھی ایک اچھا ملک نہیں سمجھتے، اسپیشلی کیوبن گورنمنٹ کو اچھا نہیں سمجھتے، ملک کو تو ایز سچ نہیں، لیکن کیوبن گورنمنٹ کے وہ بھی مخالف ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، میڈورا جو تھا وہ ڈکٹیٹر تھا، ڈیموکریٹ نہیں تھا، اس لیے وہاں پر یہ کیا گیا۔ وہی امریکہ نے دنیا میں کتنی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ان کا تختہ الٹا، انڈونیزیا میں سویکارنو کا الٹا تختہ الٹا، ایران میں مصدق کا وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا، چلے میں آئندے کا تختہ الٹا، 1954 میں جیکوب آربینز کا تختہ الٹا کوئٹے مالا میں۔ اسی طرح برازیل میں جو ہے وہ ڈکٹیٹوریل جو گورنمنٹ قائم ہوئی، اسپین میں ہوئی، ساؤتھ کوریا میں ہوئی، ان کو امریکہ نے دل کھول کے امداد کی اور ان کی ہیلپ کی۔ پاکستان میں جو ہے وہ جنرل ضیاء، جنرل ایوب اور جنرل مشرف کی بدترین آمریتوں کو جو ہے وہ امریکہ نے سپورٹ کیا، اور پاکستان میں بھی جو زیٹ بھٹو کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا، اس پہ ہینری کسنجر کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ اس نے بھٹو کو کہا تھا کہ ہم تمہاری ٹیریبل اگزامپل بنائیں گے۔ اور وینیزویلا میں بھی ایک جو ڈکٹیٹر آیا، 9 مہینے کے لیے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی، اس کا کہا جاتا ہے کہ امریکن CIA نے اس کا تختہ الٹا، اور اس کے بعد جو ڈکٹیٹر آیا اس کو باقاعدہ امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ خود خطابات سے بھی نوازا گیا اور اس کو جو ہے وہ انعام سے بھی نوازا گیا۔ تو یہ کوئی جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے۔ چلیں اگر آپ یہ مان بھی لیں کہ جی میڈورا کا ہے، اب وہ جو کولمبیا کو دھمکی دے رہا ہے یا ارجنٹینا دوسرے ملک کو دھمکی دے رہا ہے، وہاں تو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے، اس کے باوجود وہ دھمکی دے رہا ہے۔ تو امریکہ نے دنیا میں 100 سے زیادہ ٹیرینیکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے، ملیٹیرلی 223 دفعہ اکارڈنگ ٹو نیول ہسٹوریکل کالج اس نے ملیٹیرلی انٹروین کیا ہے۔ ہیٹی میں تو امریکن ٹروپس ایسے جاتے تھے کہ جیسے آپ اپنے ایک اسٹیشن سے کسی دوسرے اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن جا رہے ہوں، تو یہ غلط بات ہے۔ اب جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس آلریڈی تیل کے بہت ریزروز ہیں۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ 1910 میں 20 سینچری کے شروع میں امریکہ تیل کا سب سے بڑا پروڈیوسر تھا۔ بعد میں جب سعودی عرب اور دوسرے علاقوں میں تیل نکلنا شروع ہوا تو امریکہ نے اپنے تیل کا ایک بڑا حصہ
اسٹریٹجک ریزروس میں رکھ دیا ہے۔ ابھی بھی امریکہ کے پاس بہت تیل ہے اگر امریکہ ڈرل کرے، لیکن اسٹریٹجک ریزروز میں رکھ دیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر امریکہ جو ہے وہ وینیزویلا کا تیل کیوں چاہتا ہے؟ 30 کی دہائی میں بھی امریکہ نے جو مڈل ایسٹ کے تیل پہ قبضہ کیا، اس کا بنیادی مقصد جاپان اور یہ دوسرے ممالک کو اپنے کنٹرول میں رکھنا تھا، اسپیشلی یورپ کو۔ اور اب لازمی بات ہے مڈل ایسٹ بھی کسی حد تک امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اور وینیزویلا بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اگر وہ لیٹن امریکہ کے کچھ اور ممالک کو بھی اگر کر لیتا ہے، جیسے کولمبیا کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس بھی تیل ہے، وہ کہ لمیٹڈ ہے، کچھ اندازوں کے مطابق اس کا 34واں نمبر ہے دنیا میں آئل پروڈیوس کرنے میں، یا لیٹن امریکہ کے کچھ اور ممالک پر بھی اگر وہ اس طرح اپنا تسلط جما لیتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو وہ تیل پہ قابض ہو جائے گا، اور اس کے بل بوتے پہ وہ یورپ کو بھی کنٹرول کرے گا اور جاپان کو بھی کنٹرول کرے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ کچھ مقاصد ہیں۔ اب اس سے جو خطرات ڈیولپ ہو گئے ہیں، سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے گرین لینڈ کے لیے، جس پر امریکہ مسلسل کہہ رہا ہے وہاں پہ بھی تیل کے ریزروز ہیں، ممکنہ طور پہ منرلز بھی ہو سکتے ہیں۔ حکومتی سطح پہ ایران کی حکومت کے لیے بڑا مسئلہ ہے، اور بہت آگے چل کے کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ٹرمپ کا ایٹیٹیوڈ، ٹرمپ خود بڑا ایریٹک پریزیڈنٹ ہے، تو یہ کینیڈا کے لیے بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ گرین لینڈ پہ کرتا ہے تو یورپ اور پھر امریکہ میں بہت سخت کشیدگی ہو سکتی ہے۔ اس کا بہت سارے ناقدین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا اگر چائنا جو ہے وہ زبردستی تائیوان کو انیکس کرتا ہے، یا اس سے ایک یہ روایت کھل جائے گی کہ طاقتور ملک سمجھے گا کہ چھوٹے ملک میں جو ہے وہ حکومت اس کی مرضی کی نہیں ہے، تو جا کر اس کے پریزیڈنٹ کو اغوا کر لے گا۔ کل انڈیا کے لیے بھی راستہ کھل سکتا ہے کہ جی وہ بھوٹان جائے، بھوٹان کے صدر کو چینج کر دے اور وہاں پہ کوئی دوسرا بٹھا دے، یا رشیا کے لیے بھی راستہ کھل گیا ہے، یا یورپ کے دوسرے ملکوں کے لیے بھی۔ تو وینیزویلا میں جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اس کا اثر نہ صرف ویسٹرن ہیمسفیئر پہ پڑے گا، بلکہ ممکنہ طور پہ پوری دنیا پہ پڑے گا۔